قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ تقریباً 4 ماہ کے عرصے کے بعد دوبارہ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ دنیا میں اس بیماری کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے، اور تمام لوگوں کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو شفاء کامل عاجلہ مکمل عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ المؤمنون کی آیتیں جو مومنین کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اس کا ایک موضوع چل رہا تھا۔ غالباً جنوری 2022 کے آخری کچھ جمعوں میں کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی، اس کے بعد سے یہ وبا کا سلسلہ چلا۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا دے، اصل چیز یہی ہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ کامیابی اسی کو کہا جاتا ہے۔ جب اس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہی بات کی تھی کہ آج ہم کامیابی کو کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ کامیابی دولت کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے عزت کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے شہرت کے اندر ہے، کہ جس کے پاس عزت آ گئی، جس کے پاس دولت آ گئی، جس کے پاس شہرت آ گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ ایسی ایک سوچ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کامل کون ہیں، یہ جو صفتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں، آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔
اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ فلاح کا جو معنی ہے آپ کو اگر یاد ہو، اس کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کامیابی. مؤذن بھی جب کہتا ہے حی علی الفلاح تو ہم کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف. یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرے گا تو یہ کامیابی ہے، یہ کام کرے گا تو اس کے اندر یہ اس کو کامیابی ملے گی. یہ مختصر سا آپ اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ معنی ہم کرتے ہیں. حالانکہ اس کا بڑا وسیع معنی ہے کہ کامیابی اصل میں ہے کیا. فلاح کہا کس کو جاتا ہے، اور اصل فلاح پا جانے والا بندہ وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی فلاح پا جائے اور جو آخرت میں بھی فلاح پا جائے. دنیا تو اپنی بنا لی، دنیا میں اگر وہ فلاح پا جانے والا ہو جائے، لیکن اگر اس کی آخرت میں اس کو فلاح نہیں ملتی تو پھر یہ کامیابی نہیں. خیر، پھر میں نے اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے جو مدارس ہمارے بند رہے، آخری جو ہماری بات چل رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا، وہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون پہ، کہ وہ لوگ جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ امانت جو ہے، جس طرح فلاح کا وسیع معنی ہے، اسی طرح امانت کا بھی بڑا وسیع معنی ہے. آپ اور میں صرف سمجھتے ہیں آج امانت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پیسے دے دے اور کہے کہ یہ تیرے پاس جو ہے امانت رکھواتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں واپس لے لوں گا. ہم نے اسی کو امانت سمجھا ہے، حالانکہ یہ امانت کا ایک جز ہے، یہ بھی امانت کے زمرے میں ہے. لیکن جس طرح فلاح کا ایک وسیع معنی ہے، امانت کا بھی ایک وسیع معنی ہے. امانت صرف یہ نہیں، یہ جو مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، میں نے اس کی بھی بات کی تھی کہ یہ بھی ایک امانت ہے. یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ امانت ہے. کان اللہ نے دیے ہیں، یہ امانت ہیں. ناک دیا ہے، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، تمام جسم کے اعضاء یہ امانت ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اور جب ایک بندہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس امانت رکھوا دی جائے اور اگر وہ اس کے اندر ڈنڈی مارنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے. اور جو بندہ اللہ رب العزت نے جو یہ آنکھ دی ہے، اس آنکھ سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، کیا وہ امانت میں خیانت نہیں؟ زبان اللہ نے جو دی ہے کہ اس سے بات جو کرنی ہے، جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اگر اس زبان سے میں کوئی اور بات کرتا ہوں تو کیا یہ جو زبان اللہ نے دی ہے، اس زبان کی امانت میں خیانت نہیں ہو رہی؟ کان جو اللہ نے دیے ہیں، اس کان کے علاوہ، اس کان سے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے علاوہ اگر میں کوئی اور بات سنتا ہوں تو کیا اس کان کی امانت کے اندر خیانت نہیں ہو رہی؟ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، پیر اللہ نے دیے ہیں، سارے جسم کے اعضاء جس کی امانت، جو اس کا حق ہے، اس کے علاوہ اگر میں وہ کام کرتا ہوں تو میں اللہ کی اس دی ہوئی امانت کے اندر خیانت کرتا ہوں. اور یہاں تک کہ نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑا وسیع معنی چلتے چلے جائیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا کہ یہ امانت اصل میں ہے کیا چیز. چلتے چلتے میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ مجھے آج آپ کو، ہر بندے کو حدیث تو یاد ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہ بات رکھی تھی کہ
کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، اس حدیث کو تو ہر بندہ یاد رکھتا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کبھی آپ نے محنت مزدوری کرتے ہوئے کبھی اپنا پسینہ نکالا بھی ہے؟ یہ جو آپ کو کمپنی کی طرف سے وقت دیا جاتا ہے، جو ڈیوٹی آپ کی ہوتی ہے، اگر اس ڈیوٹی کے اندر اس ڈیوٹی کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہو، ایمان سے کہنا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی؟ میں فیصلہ آپ پر یہ چھوڑتا، میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اور مثال دے کے میں نے کہا تھا کہ اس کی خوبصورت مثال اور دنیا میں شاید آپ کو کہیں نہ ملے کہ دنیا میں تنخواہ کے بڑھانے کے مطالبے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور دارالعلوم دیوبند میں یہ طریقہ کار تھا، اور آج بھی بعض ملکوں میں یہ طریقہ کار ہے، اور ہمارے پاکستان کے بعض مدارس کے اندر بھی یہ طریقہ کار ہے کہ استاد کے پاس اگر کوئی بندہ آ کر بیٹھتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ معمول تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی استاد حفظ پڑھانے والا ہے، کتابیں پڑھانے والا ہے، یا کوئی اور کام کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس کوئی ملنے آتا تو وہ اس کا ٹائم نوٹ کر لیتے، اور مہینے کے بعد جب اپنے دفتر سے تنخواہ لینے کے لیے جاتے تو اس منشی سے کہا جاتا کہ اس مہینے کے اندر یہ 5 دن یا 2 دن فلاں بندہ میرے پاس آ کے بیٹھا تھا، اتنی دیر میرے پاس بیٹھا تھا، تو لہٰذا اس وقت کی تنخواہ کو کاٹ لیا جائے، کیونکہ یہ میں نے اپنے کام کے علاوہ کہیں اور پر خرچ کی۔ اس کی مثال آج کہیں مل سکتی ہے؟ کہیں مثال آپ اس طرح کی دکھا سکتے ہیں؟ آج دنیا میں تنخواہ کے بڑھانے کے مطالبے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ ہماری جو حق کی ہے ہمیں وہ دے دی جائے، اس کے علاوہ جو میں نے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ جو کام کیا اس تنخواہ کو کاٹ لیا جائے۔ بڑے بڑے وسیع معنی بزرگان دین نے لکھے ہیں اس امانت کے۔ یہ زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، اور میں نے یہ بھی بات رکھی تھی کہ اللہ نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو اللہ نے اس کو امانت کہا گیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور پہاڑوں کو اس امانت کا کہا گیا کہ اس امانت کی ذمہ داری کو لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ ایک انسان ہے کہ جس نے اس امانت کو قبول کیا کہ میں اللہ کی امانت کو قبول کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اگر ہم پڑھیں، قربان جائے، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ اس اسود نامی چرواہے کا ذکر کیا تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر میں آتا ہے اور اسی وقت مسلمان ہوتا ہے، اور ابھی لڑائی چل رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ابھی میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تیرے پاس یہ بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ یہودیوں کی بکریاں ہیں، جا کے پہلے ان امانتوں کو واپس کر کے آؤ، اس کے بعد تمہارے لیے یہ جہاد کا عمل ہے۔ وہ سب سے پہلے ان یہودیوں کی بکریوں کو واپس کر کے آتا ہے۔ اور میں اور آپ تو سیرت النبی سے واقف ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے لیے جاتے ہیں، ہجرت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا کہ میں تو مدینہ کی طرف جا رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے بعد میں آنا۔ میرے ذمہ جو امانتیں ہیں لوگوں کی، پہلے تم ان کو واپس کر دینا، اس کے بعد مدینہ کا سفر کرنا۔
اللہ اکبر. یہ آج چراغ لے کے بھی کوئی ڈھونڈے نا. ہم زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں کہ امانت دار، فلاں بھی امانت دار، فلاں بھی امانت دار، لیکن حقیقی معنوں میں آج کسی امانت دار کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص کسی علاقے کا، فلاں قبیلے کا کتنا امانت دار ہوا کرتا تھا. فلاں شخص فلاں قبیلے کا. اور صرف وہ یہ نہیں کہ پیسے اس کو دیے جاتے تھے، جب اس سے راز کی بات کی جاتی تھی اس راز کو بھی وہ امانت رکھتا تھا. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ المجالس بالامانہ. یہ بھی امانت ہے. مجلس میں 2-3 بندے کہیں بیٹھ کے کوئی بات کریں تو اگر کوئی وہ راز کی بات ہو تو یہ بات بھی امانت ہے. اگر اس کی اجازت نہ ہو تو اس بات کو ہم کسی کے آگے پیش نہیں کر سکتے. بلکہ آج کے اس دور میں یوں کہا جائے کہ کسی کی واٹس ایپ کی یا کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کسی کی میسج اگر آ جائے آپ کے پاس، اگر اس کی اجازت کے بغیر آگے کسی کو اور بھیج دی تو امانت کے اندر خیانت ہے، اگر اس کی اجازت نہ ہو تو. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آج ہم واقف نہیں ہیں، اور امانتوں کے اندر خیانتیں ہو رہی ہیں. بعض اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں گے کبھی کہ حضرت مفتی محمد تقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اسی آیت کی تفسیر میں جو جو چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، واللہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں آپ میرے اوپر فتوے لگا دیں گے. اسی آیت کی تشریح میں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون کے جو امانت کا پاس رکھتے ہیں اور جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں حضرت مفتی صاحب نے لکھی ہیں. میں آج صبح ہی جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اگر یہ میں بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید فتووں کا ایک انبار ہمارے اوپر لگ جائے. خیر ہماری اپنی بات تو کوئی ہوتی نہیں، ہمارے بڑوں سے جو ہم نے سیکھا ہے وہی بات آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں. تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں امانت دار بنائے. چاہے وہ پیسے کی امانت ہو، چاہے وہ راز کی امانت ہو، چاہے وہ ہماری جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ امانت ہے، یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں یہ امانت ہیں. ہر چیز اللہ نے جو امانت کے زمرے میں بیان کی ہے، بزرگان دین نے جو اس کی پوری تشریحات کی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں امانت دار بنائے آپ کو، خیانت کرنے والا آپ کو اللہ نہ بنائے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ آپ حضرات کو اچھی طرح واقف ہیں آپ اس حدیث سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں: جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ جو وعدوں کو پورا کرتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جب کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدے کو پھر پورا کرو، اس لیے کہ اس وعدے کے بارے میں تم سے قیامت والے دن سوال ہوگا. اور ایک تو سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، 6 سپارے میں سورہ مائدہ. اے ایمان والو جب وعدہ کرتے ہو تو پھر اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو نبھاؤ. روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، آپ حضرات سب نے آپ نے سیرتیں پڑھی ہوں گی، تمام انبیاء کی سیرت سے آپ واقف ہوں گے، ان کی زندگی سے آپ واقف ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمارے لیے اپنے خاندان سے زیادہ جاننا ضروری ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں
بلکہ وہ بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اس جگہ پہ فلاں جگہ پہ میرا انتظار کرنا، تو میں وہیں پر آ کر جو معاملہ تھا اس معاملے کو رفع دفع یہیں پر کریں گے۔ روایات میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس جگہ پہ کھڑے رہے، صرف جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جائز حاجات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائز حاجات کر کے واپس آتے اپنی اس جگہ پہ۔ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ کھڑے رہے، وہ بندہ نہیں آیا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھوڑی سی تکلیف ظاہر کی کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں 3 دن تک تمہارا انتظار کرتا رہا۔ اور میں اور آپ آج ہم تو کتنے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہم لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں۔ ایک عذر ہو جائے، آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں فلاں کام کروں گا، آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ضروری کام پیش آ جاتا ہے، ایک عذر ہے، ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے وعدوں کو کسی کے ساتھ وعدہ کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ وعدہ، یہ امانت کے اندر خیانت، یہ صحیح معنوں میں مومن اپنے آپ کو بنانا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان مومن بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول ہیں اور ایک بچہ ہے، اب اس بچے کو اپنے قریب بلانے کے لیے وہ صحابی رسول اس بچے کو کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، وہ بچہ آتا نہیں ہے۔ اب جس طرح ہم کرتے ہیں نا، وہ صحابی رسول نے بھی کہا کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں، یہ کھجور میرے پاس ہے، میں یہ تمہیں کھجور دوں گا۔ جیسے آج ہم اگر کسی بچے کو بلاتے ہیں نا تو ہم اپنی جیب میں اس طرح اشارہ کرتے ہیں، کوئی کینڈی ہے، کوئی پیسے ہیں یا کچھ ہے، ہم لالچ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں اس بچے کو، ادھر آ میں تجھے یہ چیز دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ واقعی کیا تم نے اس بچے کو یہ ہدیہ دینا تھا، یا ویسے ہی تم نے اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول واقعتاً میں نے اس کھجور کو اس بچے کو دینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ارادہ کیا تھا اس بچے کو یہ کھجور دینے کا تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر تم ارادہ نہ کرتے، تم نے ایسے ہی اس کو اپنی طرف بلانا تھا، تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایک جھوٹ منسوب کیا جاتا، یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا کہ تم نے اس بچے کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ آج سوچیں میں اور آپ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے بعد بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ صرف ایک گناہ نہیں، اس کے لیے 2 گناہ ہوتے، اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو یہ 2 گناہ اس کے لیے ہوں گے۔ ایک تو جھوٹ کہ وہ بچے کو اپنی طرف بلا رہا ہے، نمبر 2 جو اس نے بچے کے اس صاف ذہن کے اندر گندگی جو ڈال دی، کیونکہ بچے کا ذہن جو ہوتا ہے نا یہ شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ بچے کا ذہن جو ہوتا ہے نا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں، یا آج کے زمانے میں کہا جائے یہ وائس ریکارڈر ہوتے ہیں موبائل کے اندر، آپ جو کرو گے یہ وہی کریں گے۔ اور اگر آپ نے بچے کی بچپن میں ہی اور اس کی گھٹی میں ہی آپ نے اگر اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا تو بڑے ہو کر اگر وہ جھوٹ بولے گا تو پھر آپ کس سے گلہ کرو گے؟ کس سے گلہ کریں گے؟ یہ آج جو بات پر ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، مہنگی تعلیم ہم ان کو اسکول کی دے رہے ہیں، لیکن تربیت ہم اولاد کی نہیں کر رہے۔ اگر دروازے پہ کوئی آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا کوئی فون کرتا ہے اور بعض اوقات ہمارا دل نہیں کرتا بات کرنے کو، تو اکثر و بیشتر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا کے دروازے پر یا فون پہ بول دے کہ ابو گھر میں موجود نہیں ہیں یا ابو بیزی ہیں۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور بزرگان دین لکھتے ہیں بعض اوقات جو بچے ہیں ضد میں آ کر، بعض اوقات آپ کو بھی ہمیں بھی تنگ کرتے ہیں کہ گھر سے باہر جب والد جاتا ہے
تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، لیکن ہم چونکہ مصروف ہوتے ہیں، ایسا کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، نہیں آپ کو لے کے جا سکتے۔ اچھا میں جب واپس آؤں گا تو تیرے لیے کوئی چاکلیٹ لے آؤں گا، کوئی آئس کریم لیتا آؤں گا، اور واپسی پہ اکثر و بیشتر وہ چاکلیٹ اور آئس کریم بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے کہ بچے کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ اب وہ اس کی ذہن سازی بن جاتی ہے، اور جب فون کسی کا آتا ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، یا دروازے پہ کوئی آتا ہے ہم ملنا نہیں چاہتے، وہ بچے کی ذہن سازی اس میں ہو جاتی ہے کہ ابو گھر میں موجود ہیں، ابو نے فون اٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود ابو نے کہا کہ میں گھر میں نہیں ہوں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ آپ نے جو ہے بچے کا ذہن بھی خراب کر دیا، اور آپ کے نامہ اعمال میں جھوٹ بھی لکھا گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مومن، میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، مسلمان مومن بننا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کے سامنے جبہ کبہ پہن کے آ کے، بڑی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے آپ کے سامنے دھوکہ فراڈ میں کر سکتا ہوں، آپ بھی میرے سامنے دھوکہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں اکیلے بیٹھ کر اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے سامنے اپنے آپ کو مومن بنانا سب سے بڑا مشکل کام ہے، جہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور کیا ہم دوسروں کو رونا روئیں، کیا ہم لوگوں کو بولیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ اپنے آپ کو میں یہ کہا کرتا ہوں، تبدیلی کے نعرے لگا کے ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا، اپنے آپ کو ہم تبدیل نہ کر سکے۔ میرا اندر ہی جب تبدیل نہ ہو، میں خود ہی اپنے آپ کو تبدیل نہ کروں، تو پھر باہر میں کیا دین لے کے آؤں؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے اوپر، اپنے اس بدن کے اوپر، اپنے اس جسم کے اوپر تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لاگو کرو۔ اپنے اس چار دیواری کے اندر جو آپ کی حکومت ہے، جہاں پر کسی اور کا دخل نہیں ہے، جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے اپنے اس جسم پہ، اور جہاں اپنے بیوی بچوں پہ، وہاں پر تو پہلے شریعت کو نافذ کر لو، شریعت کے حکموں کو لے آؤ۔ ملک کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر اسلام لے کے آنا یہ بات کی بات ہے۔ میرے اپنے اوپر اسلام نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کے اندر اسلام نہیں ہے، امانت میں خیانت میں کرتا ہوں، میں وعدہ پورا نہیں کرتا، تو میں باہر کہاں سے اسلام لے کے آؤں گا؟ باتیں کڑوی ہیں مگر یہی حقیقت ہے۔ خیر، وقت پورا ہو گیا۔ اس وعہدہم راعون، عہد و پیما، وعدہ پورا کرنا، اس کے بارے میں جو بزرگان دین نے، جو اس کی تشریحات مفسرین نے بیان کی ہے، اگلا جمعہ چھٹی کا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس سورۃ المومنون کی اس پوری تفسیر کو ختم کر لوں۔ اس کے بعد اللہ نے جو اور نماز کے حوالے سے بات کی ہے، میرا ارادہ ہے آپ کوشش کریں کہ آپ وقت پہ آئیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ صرف ایک جمعہ ہوگا، کہ چونکہ جگہ کافی بچ جاتی ہے، اوپر بھی خالی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ایک ہی جمعہ کیا جائے۔ ہاں، اللہ نہ کرے اگر حالات پھر کبھی آگے جا کے خراب ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو وقت کی پابندی کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 اور مثالیں اس کے اندر ہیں جو بڑے خوبصورت واقعات ہیں کہ وعدہ پورا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا، وہ چاہے مسلمان کے ساتھ ہو، وہ چاہے کافر کے ساتھ ہو۔ 2-3 واقعات ایسے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔